ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں جی سب؟ اب آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ آج تو بہت کم ساتھی ہیں، 5 ساتھی ہیں آج، گرمی زیادہ ہو گئی ہے جی۔ ہمارے یہاں تو بڑا اچھا موسم ہے جی، اسلام آباد میں بارش بھی ہوئی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، ہم نے پہلا رکوع جو ریکارڈ کیا تھا، اس میں یہ آیت ہے، یہ لفظ ہے سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین۔ یہ حصور کون سا صیغہ ہوگا جی؟ جی خالد صاحب؟ جی سر، میں نے سنا نہیں، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے؟ جی بالکل مبالغہ ہے۔ اچھا، مبالغہ آپ نے کتاب الحج میں شاید احصار پڑھا ہو، باب الاحصار پڑھا ہے جی؟ نہیں سر، ویسے وہ روک دینے کے معنی میں ہے۔ ہاں جی جی، روکنے کے معنی میں۔ تو یہ بھی حصر بند کرنا، روکنا، اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو حصور اس سے مبالغہ ہے، یعنی خواہشات نفسانی کو مکمل روکنے والے، حصور۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اگلا رکوع دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اصطفاکی یہ کون سا صیغہ ہوگا جی؟ احمد صاحب جی، احمد سمائے۔ استفا کی یعنی آپ کو چن لیا جی تو یعنی مخاطب مؤنث نہیں اور استفا کی ماضی کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یعنی مذکر ماضی معروف مذکر غائب۔ غائب۔ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور کاف ضمیر یہ خطاب کی، کاف ضمیر یہ مفعول بھی ہو گیا، مفعول بھی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کا ترجمہ آپ دیکھیں احمد صاحب۔ جی سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے، نہیں، فرشتوں نے کہا، اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، قالتی، ہاں قالت ہے نا، ملائکہ اس کا فاعل ہے نا جی۔ اچھا یہ فیمیل کی وجہ سے، اوکے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آپ کو، وطہرکی، اور آپ کو پاک کیا ہے، واصطفاکی، اور چن لیا ہے، علی نساء العالمین، دنیا کی ساری عورتوں میں کے اوپر، جی فضیلت دی ہے جی دوسرے معنوں میں۔ استفا کی 2 دفعہ ہے، استفا کی یعنی چنا آپ کو پہلی دفعہ جب اللہ نے آپ کو اپنی ماں سے بغیر باپ کے پیدا کیا اور قبولیت بخشی، پھر
یہ کرامت اللہ نے آپ کے ساتھ رکھی. اور پھر دوسری دفعہ فرمایا وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ جتنی جہان کی عورتیں ہیں ان سب عورتوں پر آپ کو فوقیت بخشی، کہ آپ کے پاس عیسیٰ ابن مریم آپ سے پیدا ہوئے جو نبی بھی تھے، اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور بچپن میں انہوں نے کلام کیا اور آپ کی صفائی دی. جی آگے. یا مریم اقنتی کے قنات یا مریم اقنتی لربک کی، کہ اللہ کے لیے اقنتی جی یعنی فرما برداری تقوی اختیار ہاں، فرما کرنے کی، برداری اختیار کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو. اپنے پروردگار کی فرما برداری اختیار کرو. وسجدی ورکعی مع الراکعین، اور سجدہ کرو اور رکوع کرو جھکنے والوں کے ساتھ. جی قنوت کا معنی پیچھے گزرا تھا وقوموا للہ قانتین کے بیان میں. تو کسی کو یاد ہے جس کا معنی قنوت کس کو کہتے تھے؟ دعائے قنوت ہم بولتے ہیں. تو قنوت کا ایک معنی خشوع ہے، عاجزی کا اظہار ہے، اور ایک اس کا نماز کے اعتبار سے اس کا معنی ہے، چونکہ وہاں قوموا للہ قانتین میں تھا تو اس کا معنی تھا طول قیام، لمبا قیام کرنا. تو اقنتی لربک، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑی رہیں، اور وسجدی، اور سجدہ کریں. یہ دونوں چیزیں، قنوت بھی یعنی عاجزی کا اظہار ہے یا خشوع ہے یا سجدہ ہے، یہ دونوں چیزیں من حیات الصلاۃ ہیں، نماز کی جو حیات ہیں ان میں سے ہیں یہ. تو اس کے بعد پھر ذکر کیا ورکعی مع الراکعین. تو اس کے اضافے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے جی؟ پہلی دو صورتیں بظاہر تو انفرادی عبادات ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ رکوع کرنے یعنی اجتماعی عبادت کی بھی تلقین کی ہے ساتھ میں. ہاں جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ توجہ اچھی ہے، کہ اجتماعی عبادت کے ساتھ اجتماعی نظم بھی، کہ باقی لوگوں کے ساتھ اس نظم کا حصہ رہو. اور دوسری توجہ ایک یہ بیان کی گئی کہ اس وقت جیسے نماز کی خصوصیات تھیں، کسی قوم پہ کون سی نماز فرض تھی، کسی پہ کون سی فرض تھی، تو اس وقت جو نماز کی حالت تھی اس میں رکوع جو تھا اس میں کچھ لوگ رکوع نہیں کرتے تھے، کچھ کرتے تھے، کوئی ضروری چیز نہیں تھی. تو مریم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا ورکعی مع الراکعین، کہ جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ رکوع کر کے نماز پڑھا کریں. یعنی نماز کی حالت جو تھی اس زمانے میں اس وقت کی وہ ایسی تھی. جی آگے. جی ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ الیک، جو کہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ لدیہم ان کے پاس. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، جب کہ وہ ملانا یا جب وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے. جی اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے. اس بات کے لیے میرے خیال میں وہ کر رہے تھے، قرآن درس. پرچی ڈال رہے تھے، جی ہاں جی قرآن دازی کر رہے تھے. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور تم نہیں تھے ان کے پاس جب وہ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے. جی سب سے پہلے تو یہ یلقون سیغہ کون سا ہوگا جی؟ جب ڈال دے، یہ وہ ہوا نا مجہول ہوا، نہیں مجہول نہیں ہے، جمع مجہول نہیں ہے. لقاء یلقون
افعل یفعلو. جی تو باب افعال سے ہوا پھر. جی باب افعال سے ہوا، باب افعال سے افعال سے. القا یلقی سے. تو جی تو یہ جمع غائب. جمع غائب اصل میں کیا ہو گیا تھا یہ یلقیون. 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 اچھا یہ ذالک من انباء الغیب، یہ بات حکمن کہہ دی کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ تو بات جملہ خبریہ کی حد تک درست ہو گئی. آگے کا جو جملہ ہے ما کنت لدیہم، آپ وہاں نہیں تھے جب وہ قرآن دازی کر رہے تھے، آپ وہاں نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے، یہ منکرین کے لیے علی سبیل التحکم، یعنی ایک جس کو کہتے ہیں کہ دلیل کو پختہ کرنے کے لیے اور ان کے اوپر اتمام حجت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بغیر وحی کے یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. تو جو آپ کو پیغمبر علیہ السلام جو چیزیں بتلا رہے ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو من جانب اللہ ہی ہیں، بغیر وحی کے ہو نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ما کنت لدیہم، آپ تو وہاں تھے ہی نہیں جب وہ اپنے کلموں سے قرآن دازی کر رہے تھے. صحیح. اور اس طرح کا مفہوم قرآن مجید نے کئی ساری جگہوں پہ بیان کیا، جیسے وما کنت بجانب الغربی، ٹھیک ہے، وما کنت بجانب الغربی جی. اسی طرح ما کنت بجانب الطور، اسی طرح وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور اسی طرح یہاں بھی ما کنت لدیہم اذ یلقون ما کنت لدیہم اذ یختصمون. تو یہ جملہ علی سبیل التحکم ہے کہ ان کے اوپر اس بات کی پختگی ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ بغیر وحی کے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. الاقلام اس میں آیا ہے اقلامہم، یہ قلم وہی کلمے تھے ان کی جن سے وہ تورات وغیرہ لکھا کرتے تھے. اچھا اذ یختصمون، یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، معلوم ہے. اس کو ہم اور کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ اور کس طرح؟ یعنی کہ نون گرا دیں یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تعلیل میں کچھ فرق آ جائے گا کسی قانون کے ذریعے سے، جوازی طور پر پڑھنا جائز ہے اس کو. ہم نے قاعدہ پڑھا تھا خصم خصمہ کا قاعدہ، اس میں یہ تھا کہ یہ جو سین شین صاد ضاد وغیرہ جو حروف تھے یہ جب باب افتعال کے عین کلمے میں آ جاتے ہیں تو باب افتعال کی تا کو ان حروف سے بدل کر ادغام کرنا جائز ہے. تو صاد باب افتعال کے یتصمون، نہیں، میں کلیئر پوری دیکھ لیں. تو صاد باب افتعال کے عین کلمہ میں ہے تو تا کو صاد سے بدل دیں گے، تا کو صاد سے بدل کر آپس میں ادغام کر دیں گے. اب دیکھیں تا ختم ہو گئی ہے، صاد سے بدل کر مدغم ہو گئی ہے، تو یہ ہوگا یخصمون یا یخصمون. یہ اس قانون کو آپ ذہن میں رکھیں گے، خصم خصم. ٹھیک ہے جی، صحیح. اچھا اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں، تنافسن آگے بڑھنے کے لیے، تنافس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو لگن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا. اذ یختصمون. اچھا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، آگے دیکھیں جی آقا ہارون صاحب آپ دیکھ لیں. جی ہارون صاحب آپ کا مائک بند ہے شاید. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا آپ سے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرو کی آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ،
ایک کلمے کی آپ میں سے اپنی طرف سے. اپنی طرف سے. جی جی اسمہ المسیح. جی اور وہ دنیا اور آخرت میں وجیح ہے، مطلب وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور مقرب لوگوں میں سے ہے. جی اچھا. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ. میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی. اسمہ المسیح، اسمہ المسیح یہ مبتدا خبر ہے، اور عیسیٰ ابن مریم یہ اس کی تفسیر ہے. آپ کا نام مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم. مسیح کا لفظ عبرانی زبان کا لفظ تھا، مشیح اس کی اصل ہے، مشیح بمعنی مبارک، مبارک بابرکت، جس کو سورہ مریم میں اس طرح بیان کیا گیا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں کہیں بھی ہوں تو اللہ نے میرے اندر برکت رکھ دی ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے اس نام کی توجیہ بابرکت کے معنی کے ساتھ ہوگی، جو بعد میں عربی کے ساتھ مسیح بن گیا. اور دوسری اس کی توجیہ یہ ہے مسیح ممسوح کے معنی میں ہے. ممسوح، ممسوح چکنی اور صاف چیز کو کہا جاتا ہے، جیسے مسح صاف کرنے کو کہتے ہیں، پونجنے کو، صاف کرنے کو. تو ممسوح کے معنی میں ہوگا مسیح. عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں جو تھے وہ جیسے ایک پاؤں ہوتا ہے بندے کا درمیان سے اٹھا ہوا، اس طرح کے پاؤں نہیں تھے، بلکہ زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، نیچے پڑے ہوئے تھے. یعنی ان کا جو نچلا حصہ تھا وہ زمین کے ساتھ لگ جاتا تھا، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا تھا. اور مسیح الدجال، جو دجال کو مسیح کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی معنی میں کر کے ہے کہ اس کی جو آنکھ ہوگی وہ بالکل برابر ہوگی پیشانی اور رخسار منہ کے ساتھ، یعنی اس میں آنکھ میں گڑھا ہی نہیں ہوگا جس میں آنکھ ہوتی ہے. تو ممسوح کے معنی میں ہو کر یہ مسیح ہے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیح وجاہت سے ہے، وجاہت مرتبے کو کہا جاتا ہے. وجیہن فی الدنیا، دنیا میں وجاہت کیا تھی؟ اللہ نے نبوت بخشی. اور آخرت میں وجاہت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے دنیا سے زندہ ہی اٹھا لیا، اور آخرت میں مقربین میں اللہ نے ان کو رکھا. اگلی آیت دیکھیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کریں گے لوگوں سے، فی المہدی، کرتے تھے کلام، گود میں، یا کرتے تھے فی المہدی، گود میں یا پنگوڑے میں، وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وَكَهْلًا کا کیا مطلب ہے؟ کہولت بڑھاپے کو کہا جاتا ہے، بڑی عمر. دو تین چیزیں یہاں بھی سمجھ. کَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بڑی. جی لوگوں سے بات کریں گے، یا لوگوں سے بات کرتے ہیں مہد میں، بچپن میں، اور کہولت میں بھی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے. مہد گود کو کہا جاتا ہے، گود میں بچے کو رکھا جاتا ہے، بڑے تو نہیں ہوتے. تو مراد اسے بچپنا پن ہے، بچپن. یعنی عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بچپن میں ہی کلام کرتے تھے، یعنی جیسے انہوں نے اپنی والدہ کی صفائی بچپن میں بیان کی. یہ تو اس لفظ کا ظاہری مطلب ہوا. اور دوسری توجیہ
کہ مہد یعنی بچپن میں اور کہولت میں دونوں میں ان کا کلام انبیاء جیسا کلام تھا، عام آدمی کی طرح ان کا کلام نہیں تھا کہ بچہ وہ اپنی باتیں ناسمجھی سے کرے اور بوڑھا آدمی بھی ناسمجھی سے بات کرے جس کی عقل چلی گئی ہو، ایسے نہیں، بلکہ بچپن میں اور کہولت میں دونوں کی بات ایسی تھی جیسے انبیاء کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ فی المہد میں فی جار ہے، اور کہلن کو بغیر حرف جار کے ذکر کیا منصوب کر کے، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں لوگوں سے کلام کرتے رہے اسی طرح کا کلام جیسے انبیاء کرتے تھے، اور کہولت ان کی عنقریب آئے گی جب وہ آخر زمانے میں تشریف لائیں گے، تو کہولت کی حالت وہ استقبال مستقبل کی حالت ہے، اس لیے اس کو منصوب ذکر کیا کہ مستقبل میں جب یہ آئیں گے تو تب ان کی کہولت بھی اسی طرح کی ہی ہوگی، وہ لوگوں سے بات چیت کریں گے اور انبیاء جیسی بات، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ آگے دیکھیں، خالد صاحب آپ آگے دیکھ لیں۔ جی سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رب انا یکون لی ولد، انہوں نے کہا مریم علیہ السلام نے، اے میرے رب، میرے لڑکا کیسے ہوگا، جی ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، انسان نے۔ جی قال، فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح ہے اللہ، اسی طرح یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، جی اذا قضا امرا، جب فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، جی فانما یقول، تو سوائے اس کے نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے اس کو کہ کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ جی خالد صاحب، قالت ربی، یہ کس چیز کی کمی ہے یہاں پہ؟ یا کی کمی ہے۔ یا کی، یا ربی، اسی وجہ سے اس کی یا اضافت میں گر گئی، یا کی وجہ سے متکلم کی یا، ربی سے یا ربی۔ اچھا، یمسس ہفتہ سام میں کیا ہوگا جی؟ یمسس نہیں، یہ مضاف ہوگا سر۔ جی مضاف ہوگا۔ کذالک اللہ، کذالک اللہ میں کاف مکسور ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ مریم سے مخاطب ہے اس کو۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ کذالک ویسے تو پورا لفظ اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، ذالکا جی جی کذالکا، اور عموماً جب اس کو بولا جاتا ہے تو مخاطبین میں غالب کی رعایت رکھی جاتی ہے، تو مذکر کے صیغوں کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے آمنو وغیرہ کے صیغے ہیں، تو اس وقت اس کو اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، اور جب خاص خطاب کے ساتھ اس کو پڑھا گیا تو کذالک اللہ۔ تو سورہ مریم میں جب اس کا تذکرہ آتا ہے تو دونوں روایتیں اس میں پڑھنا جائز ہے، کذالک اللہ اور کذالک اللہ۔ جی۔ جی آگے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور سکھائے گا اس کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کتابیں۔ جی اس کو دوسری روایت میں جمع کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، نعلمہ الکتاب، ہم سکھائیں گے ان کو کتاب اور حکمت، نعلمہ دونوں طرح۔ جی آگے جی۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، اور رسول بنا کر، یعنی کہ رسول بنا کر بحیثیت رسول بنی اسرائیل کی طرف، جی انی
قد جئتكم بآية من ربكم. اچھا یہ رسولن کا جو اللہ نصب ہے، رسولن کا نصب اس کو سمجھیں گے تو معنی پھر ٹھیک ہوگا. رسولن کیوں منصوب ہو سکتا ہے؟ یہ اس سے پہلے کوئی محذوف ہوگا. جی ٹھیک ہے فعل. ٹھیک ہے. جی. ارسلت رسولن، جی. ارسلت جی. رسولن الی بنی اسرائیل، یہ ایک تو یہ محذوف والی بات آپ نے کی تو یہ ہوگا. اس کے ساتھ اگلا جملہ ہے انی قد جئتکم، انی قد جئتکم. یہ جئت متکلم کے صیغے سے یہ جملہ حال بن سکتا ہے. انی قد جئتکم، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس، کیسا؟ رسولن رسول الی بنی بنا. اسرائیل، رسول بنا کر یا رسول بن کر بنی اسرائیل کی طرف. ٹھیک ہے جی. جی. تو اب اس کا معنی پھر کیسے ہوگا؟ مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا بنی اسرائیل کی طرف. ٹھیک ہے جی. جی بے شک یہ کہ قد جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر. جی. انی بے شک میں اخلق لکم، بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئت الطیر، پرندے کی حیت یا پتلا. ہاں پرندے کی حیت جیسی چیز. جی. جی. فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا، تو وہ ہو جاتا ہے طیرا، پرندہ، یعنی واقعی زندہ پرندہ. جی. باذن اللہ، اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے. جی. وابرئ الاکمہ والابرص، اور میں تندرست کرتا ہوں پیدائشی اندھے کو اور برس کے مریض کو. واحی الموتى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وانبئکم، اور میں بتاتا ہوں تم کو، بما تاکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. یتدخرون کیا ہو سکتا ہے جی اصل میں؟ یہ تتدخرون ہو سکتا ہے. جی. تتدخرون ہو سکتا ہے. ہاں نہیں، ذخیرہ سے لے رہے ہیں نا آپ اس کو، ذخیرہ سے. جی ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک. تزدخرون. تزدخرون. ہاں تو پھر اس کو دال زال والے قانون سے اس کو زال کو دال سے بدل کر ادغام ہو گیا اس کا. جی. تدخرون اس کو پڑھا. تزدخرون. ہاں جی. دوسری وجوہات بھی اس میں دونوں جائز ہوں گی. آگے جی. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں البتہ بڑی نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے بنتے ہو. جی. آگے جی. حسین احمد صاحب جی آگے آپ. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومصدقا لما بین یدی، اور سچا بتاتا ہوں تصدیق کرنا، اس کا عطف ہوگا جی رسولن پر، اس کا عطف ہوگا رسولن پر. ومصدقا، اور تصدیق کرنے والا ہوں میں. ٹھیک ہے. رسولن، اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. ومصدقا، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں. ما بین یدی، کس کی؟ جو میرے سے پہلے کتابیں آ گئی ہیں. جی. یہ من بیانیہ ہوگا. میرے سے پہلے کتابیں آئی ہیں. جی. تورات، میرا تورات، جو تورات ہے، جی. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور اس واسطے کہ حلال کر دوں جی. تمہارے لیے، جی. بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم، جو حرام کی تم پر. جی. وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں آیا ہوں بآیۃ من ربکم، تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی. جی. فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو.
वअतीऊन और मेरा कहाँ माना मेरी इताअत करो, मेरी इताअत करो इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम लिउहिल्ला लकुम अल्लाह है रब मेरा और रब तुम्हारा हुसैन अहमद साहब लिउहिल्ला लकुम, फअबुदूहु मेरी आवाज आ रही है जी? लिउहिल्ला लकुम बाज़ल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, कुछ चीजें हलाल करूं तुम्हारे लिए जो बाज तुम पर हराम कर दी गई थी। बनी इसराइल पर ऊंट का गोश्त हराम था जी, ऊंट का गोश्त हराम था, चर्बी इन पर हराम की गई थी, मछली इन पर हराम की गई थी। इसी तरह ज़ीज़ुफ़र जो परिंदे या जितने भी हैवानात थे जिनके नाखून से जो पंजों से खाते हैं वो भी इन पर हराम थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने इनमें से कुछ को इनके लिए हलाल किया। तो उसका बयान है लियुहिल्ला लकुम बाज़ल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह है रब मेरा और रब तुम्हारा। जी फअबुदूहु, सो उसकी बंदगी करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही राह सीधी है। जी जी आगे तो जी जी फलम्मा अहस्स ईसा, जी फिर जब मालूम किया ईसा अलैहिस्सलाम ने अहस्सा मिनहुमुल महसूस कुफ्र, किया, महसूस करना जन्नी चीज है, ठीक है, लेकिन यहाँ कती इल्म मुराद है कि महसूस किया यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया उनसे, चूंकि इल्म भी हवास से जाहिर होता है, हवास से आता है, इसलिए अहस्सा का लफ्ज इस्तेमाल किया। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया यकीनी तौर पर उनसे कुफ्र को। जी जी सर, महसूस किया कुफ्र को, बनी इसराइल का कुफ्र। क़ाल मन अंसारी, जी कहा क़ाल मन अंसारी, कौन है कि मेरी मदद करे जी इल्लाह, अल्लाह की राह में। क़ाल अल हवारियून, हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं मदद करने वाले अल्लाह के। जी आमन्ना बिल्लाह, हम यकीन लाए अल्लाह पर। वशहद बेअन्ना, और तू गवाह रह कि बेअन्ना मुस्लिमून, कि हमने हुक्म कबूल किया कि हम मुसलमान हैं। जी हवारियून ये जमा है जी, मुफरद जी। हमने हुक्म कबूल किया। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल हवारियून आवाज आ रही है? कट रही है। अल हवारियून ये मुफरद है या जमा है जी? जी जी, ये सर जमा, हवारी की जमा है, सर ये जमा है। ठीक है, हवारी की जमा है। हवारी एक तो जो मशहूर रिवायत है कि हवारियून जमा। हाँ, जी हाँ। ये हवारी की जो असल है ना जी, ये हौर से है, खालिस हवारी रजुल आदमी की सिफत है, ये ऐसा आदमी जो खालिस हो, साफ सुथरा नजाफत वाला आदमी, इसको हवारी कहा जाता है। तो एक मशहूर रिवायत है कि ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले धोबी थे कुछ, वो मुराद हैं यहाँ से। ये एक उमूमी रिवायत है, लेकिन लफ्जी एतबार से अगर इसको देखें तो मैं उसको अर्ज कर रहा हूँ, हौर या हूर का लफ्ज वो भी इसी से है, यानी पाकीज़ा, जो साफ जिस्म वालियां, वो भी इसी से ही हैं। तो हवारियून यानी अंदर से और बाहर से मुखलिस और साफ सुथरे लोग, जो जिनमें निफाक नहीं था, वो मुराद हैं। उन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाह। जी आगे जी। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता,
اے رب ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری، واتبعنا الرسول اور ہم تابع ہوئے رسول کے، فاکتبنا تو لکھ ہمیں مع الشاہدین گواہوں میں، ماننے والوں میں۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ جمیل صاحب جی آگے دیکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ومکروا ومکر اللہ، یہاں سے حضرت جی جی ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ اللہ نے ان سے تدبیر کی اللہ نے اپنے اور اللہ عرف میں ترجمہ اسی طرح دیکھیں گے نا جی، اللہ نے الٹی انہوں نے تدبیر کی۔ مکر کیا، اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ ان سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ہاں یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کا ارادہ کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کی آنکھوں میں دھول جھانٹتے ہوئے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کو اس بات کی خبر تک نہیں ہوئی۔ جی اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں اٹھا لوں گا، ورافع کا، اور درجہ بلند کروں گا، الیہ اپنی طرف، ومطہر کا، اور تمہیں پاک کروں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور تم میں ان میں سے بناؤں گا جنہوں نے تمہاری اتباع کی، فوق الذین کفروا، ان پر فوقیت دیتے ہوئے جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر تم میری طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہو، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور بس حکم کرو، فاحکم بینکم، فیصلہ کروں گا، میں فیصلہ کروں گا، فیصلہ کروں گا، پھر فیصلہ کروں گا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تم اختلاف کرتے تھے۔ ہاں مخاطب ہے نا جی، تختلفون۔ متوفی کا آواز ہاں کٹی سے رہی ہے، اب یہ آواز آ رہی ہے؟ یہ کٹ رہی ہے حضرت۔ اچھا چلیں کٹتے کٹتے سنیں پھر۔ انی متوفی کا، ابھی کچھ آئی ہے، میں تمہیں پھر کٹ دے دیجیے۔ صحیح سالم واپس لے لوں گا۔ توفی پورا سورہ لینے کو کہتے ہیں، میں نے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا۔ تو میں آپ کو جی صحیح سلامت لے لوں گا، اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے میں آپ کو اٹھا لوں گا صحیح سلامت، قتل نہیں ہونے دوں گا آپ کو۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ توفی عام وفات کے معنی میں ہے، کہ میں آپ کو قتل نہیں ہونے دوں گا، بلکہ قیامت کے قریب جب آپ زمین میں تشریف لائیں گے دوبارہ، تو پھر جو ایک موت کی فطری کیفیت ہے، اس فطری کیفیت کے ساتھ آپ کی وفات ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے میں آپ کو پاک کرنے والا ہوں، یعنی کافروں کا خوب